شب قدر کی پہچان کیسے کریں؟ 3 بڑی نشانیاں حدیث کی روشنی میں۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کا آخری اشرہ شروع ہوتے ہی ہر مسلمان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے، کیونکہ وہ عظیم رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شب قدر کی پہچان کیسے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ آج ہم 3 احادیث کی روشنی میں شب قدر کی علامات کو سمجھیں گے۔ پہلی حدیث، شب قدر کی رات معتدل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر ایک نرم اور معتدل رات ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ سرد۔ مسند احمد۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ شب قدر کی رات میں ایک خاص سکون اور اعتدال ہوتا ہے، نہ شدید گرمی محسوس ہوتی ہے نہ سخت سردی، ماحول پرسکون اور آرام دہ ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس رات زمین پر اللہ کی رحمت اور برکتیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں، اسی وجہ سے انسان کے دل میں بھی اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث، سورج کی شعاعیں مدھم ہوتی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جاتا ہے، گویا وہ ایک تھال کی طرح ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں شب قدر کے بعد والی صبح کی نشانی بتائی گئی ہے، یعنی جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی عام دنوں کی طرح تیز نہیں ہوتی، سورج صاف گول نظر آتا ہے، آنکھوں کو زیادہ نہیں چھپتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات زمین پر فرشتوں کی کثرت سے آمد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سورج کی شعاعیں مدھم نظر آتی ہیں۔ تیسری حدیث، چاند کی خاص شکل۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات جب چاند نکلتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھال کا کنارہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند باریک اور ہلال کی شکل میں نظر آتا ہے، جیسے کسی تھال کا کنارہ ہوتا ہے۔ یہ مثال اس لیے دی گئی تاکہ عام لوگ آسانی سے سمجھ سکیں کہ اس رات چاند کی شکل کیسے ہوتی ہے۔ اہم بات، یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ تمام نشانیاں اکثر اوقات بعد میں معلوم ہوتی ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ صرف نشانیوں کا انتظار کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم واقعی شب قدر کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا اور استغفار کریں، اور خاص طور پر وہ دعا پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ ہمیں شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی معلومات آپ تک پہنچے۔